آج اخبار کی سرخیاں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ آج کی اخبار کی جو سرخیاں ہیں وہ یہ تھیں کہ بنو حملہ، 12 بچے شہید، 6 دہشت گرد ہلاک، حملہ ناکام۔ یہ کیسا ناکام حملہ تھا جس میں 12 بچے شہید ہو گئے؟ یہ کیسا ناکام حملہ تھا جس میں لوگوں کے چھوٹے معصوم پھول اس دنیا سے چلے گئے؟ یہ کیسا ناکام حملہ تھا جس میں لوگوں کے بچے شہید ہو گئے، جس میں لوگ شہید ہو گئے، جس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور یہ ابھی بھی ناکام حملہ ہے۔ آج بات کرتے ہیں دہشت گردی کی۔ آج بات کرتے ہیں اس دہشت گردی کی جو دوبارہ سے خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے۔ پہلے اکورا ہٹک میں ایک حملہ ہوا جس میں مولانا سمیع الحق کے بیٹے شہید ہو گئے، مولانا حامد الحق، اور یہ نماز جمعہ کے ٹائم یہ حملہ ہوا تھا، اور کل بنو میں حملہ ہوا۔ رمضان میں یہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور پھر کل جو بنو میں حملہ ہوا یہ بہت ہی خوفناک یہ حملہ تھا، اور دہشت گردوں کا ٹارگٹ تھا بنو کینٹ۔ اس کے بعد کیا چیزیں ہوئیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج جب یہ میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں تو آج ایک انسان یاد آ گیا ہے، آج ایک چہرہ یاد آ گیا ہے جس کے ساتھ میں امن مارچ میں گیا تھا، جس کے ساتھ میں امن مارچ کی کوریج کے لیے گیا تھا جب لوگ سفید پرچم لے کر نکلے تھے۔ اس کا نام مراد سعید ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ آواز اٹھانا بہتر ہے جنازے اٹھانے سے، جس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ بعد میں افسوس کرتے ہیں، بعد میں جنازے اٹھاتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ لوگ باہر نکلیں۔ مراد سعید جس نے امن کا نعرہ لگایا تھا، جس نے امن کی بات کی تھی، آج وہ انسان یاد آیا ہے۔ مراد سعید نے کل حملے کے بعد ایک ٹویٹ کی ہے، کچھ الفاظ لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج وہ لوگ جنہیں 26 نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا، آج وہ لوگ رہا ہو گئے ہیں۔ 50 نوجوان رہا ہوئے ہیں، آج ان کی رہائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں یہ کیوں رہا ہوئے ہیں اور ان کو کن مقدمات میں رکھا گیا تھا؟ ان کو دہشت گردی کی مقدمات میں رکھا گیا تھا۔ یہ جو اس ٹائم ہماری طاقتیں ہیں، یہ ان کو دہشت گرد کہتی ہیں، جو اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ لے کر باہر نکلتے ہیں، جو آئین اور قانون کی بحالی کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو اس ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے باہر نکلتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور جو دہشت گرد ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے، جو دہشت گرد ہیں وہ کارروائیاں کرتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں وہ کبھی نوشہرہ میں حملہ کرتے ہیں، کبھی بنو میں حملہ کرتے ہیں۔ یہ وہی بنو شہر ہے جس میں لاکھوں لوگ امن کا نعرہ لے کر باہر نکلے تھے۔ اس سے پہلے کرک میں نکلے، پشاور میں نکلے، باجور میں نکلے، سوات میں نکلے۔ سوات جس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنا آپ سب کو یاد ہوگا۔ آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بات کرتے ہیں حکومت کی پیورٹیز، حکومت کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک سسٹم ہے، پاکستان میں ایک فارم 47 کی حکومت ہے، چاہے فارم 47 سے آئی ہے، 2 نمبری سے آئی ہے، لیکن حکومت کر کیا رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کل بنو حملے کی۔ بہت خوفناک یہ حملہ تھا، شدید حملہ تھا، دہشت گردوں نے کارروائی کی، اور یہ جو کارروائی کی یہ بنو کینٹ وہاں کارروائی کی گئی۔ اس میں جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 12 جو بچے ہیں وہ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اب آج میں آپ کو بتاتا ہوں 6 دہشت گرد تو ہلاک ہو گئے، لیکن یہ دہشت گردی کی اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ کینٹ تک پہنچ کے حملہ کر دیا، لیکن نہیں پتہ چلا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو رپورٹ نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں جو بتا رہا تھا کہ جو 12 لوگ شہید ہوئے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی، بہت افسوس ہوا، دل اداس ہو گیا۔ معصوم پھول سا بیٹا تھا، ایک ایسا بیٹا جس نے یہ دنیا نہیں دیکھی، اس دنیا کی رونقیں، اس دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھی ہوگی اس بچے نے۔ اس کے ایک پاؤں میں جوتا تھا، ایک پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ یہ بھی اس حملے کی زد میں آ کے شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا بچہ تھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کے علاوہ اور لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ دیکھیں، یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کو اٹھاؤ، اس کو غائب کرو، اس کو پکڑ کے گرفتار کرو، اس پہ مقدمہ درج کرو۔ عمران خان کو کس طرح ہم نے نقصان پہنچانا ہے یہ سوچو۔
آج سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ملک میں یہ چل رہا ہے کہ یہ ان کو صرف اس چیز کی فرصت ہے کہ ہماری کال ٹیپ ہوتی ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، عمران خان کے حوالے سے ہم کیا بات کرتے ہیں۔ اس ملک میں تو یہ چل رہا ہے، اور جس کو یہ وزیر اعظم بنانے کے لیے لے کر آئے تھے، اخبارات میں بڑی بڑی انہوں نے تشہیر کی تھی، اشتہارات لگائے تھے، اپنی پبلسٹی کی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور اس نواز شریف میں اتنی جرت نہیں ہوئی، اس نواز شریف نے اتنا نہیں کیا کہ اس حملے کی مذمت کر دے۔ اور ایک انسان جیل میں بیٹھا ہے اور وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی جیسے خطرات لاحق ہیں، پاکستان کو اس سے نکلنا ہوگا، اداروں کو اس پہ کام کرنا ہوگا۔ وہ جیل میں بیٹھ کے فکر مند ہے، بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے فکر مند ہے، اور یہ باہر بیٹھ کے یہ اس پہ بات نہیں کر سکتے، اس پہ ٹویٹ نہیں کر سکتے۔ نواز شریف صاحب، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ، آپ کا بھائی جعلی وزیر اعظم، انہوں نے کیا دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے کیا اس ملک کو بہتر بنانا ہے؟ یہ اپنے 60 صفحات پہ اشتہار چلا رہے ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو انجوائے کر رہے ہیں، یہ مداریاں کر رہے ہیں، یہ ولاگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اس نے ایک لڑکی کے ساتھ، اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس میں پبلسٹی اسٹنٹ چل رہے ہیں، انہوں نے دہشت گردی پہ کیا کنٹرول کرنا ہے؟ اور جس کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، وہاں بھی پی سی بی ناکام ہے۔ جس کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اس کو نہیں پتہ، دیکھیں وہ جہاں بھی گیا پی سی بی ناکام ہو گئی، کرکٹ ٹیم ناک آؤٹ ہو گئی۔ ملک جو یہ کہتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان میں جو چل رہا ہے، ایک ایس ایچ او کی مار، تو یہ کیوں ایس ایچ او لگا دینا؟ کس ایس ایچ او کی آپ بات کرتے ہیں؟ کون سے ایس ایچ او کی مار ہے؟ یہاں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو حکومت کی پریورٹیز میں نے آپ کو بتائی، حکومت کی پریورٹیز کیا ہیں کہ اس حملے سے 2 دن پہلے وزارتیں بانٹی جا رہی تھی، اس کو بھی وزیر بنا دو، اس کو بھی وزیر بنا دو، جو لوٹے بنے ہیں ان کو بھی وزارت دے دو، اس کو بھی وزیر بناؤ، اس کو مشیر بناؤ، اس کو معاون خصوصی بناؤ۔ یہ اس ملک میں بچا کچا یہ رہ گیا ہے، جو طلبہ ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور ہمارے پختون بھائیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پختون وہ قوم ہے جو مہمان نواز ہیں، جو امن پسند ہیں، وہ امن پسند ہیں، اور پھر کچھ ٹاؤٹ صحافی جو پی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ان پختونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرے، آپ کا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ ان پختونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ سہولت کرے گی، اس نے کی۔ اس دہشت گردی کو روکنا کس کا کام ہے؟ اس دہشت گردی کو روکنا انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، اس پاکستان کی فورسز کا کام ہے، اس پولیس کا کام ہے۔ لیکن اس پولیس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مراد سعید جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ مجھے یاد آیا کیونکہ اس نے امن کا نعرہ لگایا تھا، اس نے امن کی بات کی تھی، اس نے امن مارچ کیے تھے، اس نے یہ کہا تھا کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ جنازوں کا انتظار نہ کرو، جنازوں سے پہلے آواز اٹھاؤ۔ اس نے کہا تھا میڈیا کو کہ آپ یہ جو میرے سامنے اس طرح کیمرے لے کر آ جاتے ہیں نا، وہاں ہمارے 100 لوگ مارے جا رہے ہیں، جائیں ان کو دکھائیں، جائیں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ میڈیا خاموش ٹاؤٹ بنا بیٹھا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہ میرا ولاگ سکپ کر کے جائیں، بے شک جائیں، کوئی بھی چینل لگائیں، وہاں کیا چل رہا ہوگا؟ وہاں انجوائمنٹ، وہاں کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا کہ اس ملک کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مار دیے گئے ہیں، اس ملک کو خیبر پختونخوا کو دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرے گا کیونکہ ان کو اوپر جو آقا ہے نا ان سے اجازت نہیں ملی۔ مراد سعید کا میں ذکر کیا، مراد سعید نے ایک ٹویٹ کی ہے، یہ ٹویٹ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ مراد سعید لکھتے ہیں کہ جب سے آپ نے اس نئی جنگ کو ہم پر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس دن سے لے کر 2 دفعہ عوامی طاقت سے دہشت گردوں کو نکالنے اور آج دن تک آپ کو وارن کرتا رہا کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا عوامی طاقت سے دہشت گردوں کو نکالنے کی بات کروں تو وہ سوات کی بات کر رہے ہیں۔ سوات میں یہ خبر آئی تھی کہ سوات میں یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، اور پھر سارا سوات باہر نکلایا تھا اور ان کو پھر واپس جانا پڑا تھا۔ مراشد کہتے ہیں کہ 5000 سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 50,000 بے گناہوں کی قربانی اور لاکھوں شہریوں کو بے گھر کرنے کے بعد ملک میں امن آیا تھا۔ گلگت سے وزیرستان، باجوڑ سے بلوچستان،
پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا، کیونکہ اپنی ریلیونس قائم رکھنے کے لیے اور ایک ڈالری جنگ کا سہارا درکار ہے جو ہاتھوں سے پھسلتی طاقت کو دوام دینے کا رستہ ہے۔ پہلے اس ایندھن پوری قوم بن جائے، افراد کی خوشحالی، مستقبل کی ضامن، بیرونی امداد اور اندرونی وسائل پر قبضوں کی سبیل اس سے جاری رہتی ہے۔ اپنی اس ڈسپریشن میں ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، اس سے ملک کی سلامتی آپ کے اپنی آئینی حدود میں واپسی اور اپنے اصل کام پر توجہ کرنے پر منحصر ہے۔ یہ جو مراسل نے بات کی کہ جو آپ نے اپنی رواداری قائم کرنے کے لیے ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا نا، ملک جس مسائل کا درپیش، ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مراسل کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں واپس جائیں۔ مراسل کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آئینی حدود میں واپس جائیں اور پھر اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں، نہ کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے۔ زراعت سے لے کر مویشی منڈیوں تک کے انتظامات دیکھنے میں حالات دیکھیں اور اپنی ترجیحات دیکھیں۔ یہ جو لفظ ہیں یہ بڑے سخت ہیں کہ حالات دیکھیں اور اپنی ترجیحات دیکھیں، واقعی دیکھنا چاہیے۔ اس ملک کے حالات دیکھیں اور ترجیحات کیا ہیں، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو غائب کرو، اس پہ مقدمہ درج کرو، اس کو غائب کر دو، اس کا گر گرا دو، اس عمران خان کو کس طرح ناکام بنانا ہے، مطلب سب کچھ یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے ناکام بنانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ حالات دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ یہ مراسل نے کہا ہے کل کو دوسرے ملکوں میں اپنے ناموں سے مکرنے سے بہتر ہے آج اپنے ملک کو بسنے دو، اپنے لوگوں کو جینے دو۔ یہ جو بات ہے کہ کل کو دوسرے ملکوں میں اپنے ناموں سے مکرنے سے بہتر ہے، یہ بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب کی، جو کہتے ہیں نہیں میں باجوہ نہیں ہوں، پھر وہ وہاں جا کے مکر جاتے ہیں کہ میں باجوہ نہیں ہوں، میں وہ آرمی چیف نہیں ہوں۔ تو مراسل کہہ رہے ہیں کہ آج اپنے ملک کو بسنے دو، اپنے لوگوں کو جینے دو۔ مراسل ہمیشہ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، مراسل ہمیشہ عوام کی زبان کی بات کرتے ہیں، عوام کے دل کی بات کرتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ اخباروں میں اشتہارات دے دو، اربوں کے اشتہار دو، میڈیا پہ اشتہار دو۔ یہ ملک ہم دعا کرتے ہیں کہ امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنے۔ اس ملک میں یہ چل رہا ہے، لیکن آج 12 جنازے دیکھ کے دل دکھی ہوا، افسوس ہوا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں، اپنی آئینی حدود میں کام کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔